آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں اس ملک پہ بھی اور سیاسی اور سماجی حوالے سے لوگوں پہ بھی کہ پہلے 4 سال جو ہیں جو حکومت مسلط ہوئی یا اسے مسلط کیا گیا اس کے مقاصد کیا تھے یہ تو کوئی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جو عمل اس نے کیا وہ پاکستان کی تباہی تھا۔ معزز تاجر بھائیوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمانی جمہوری نظام میں آئین کے مطابق جو ہمارا آئین ہے جس کے اوپر پوری قوم، تمام قومیتیں، تمام صوبے متفق ہیں کہ پاکستان کا سیاسی نظام پارلیمانی اور جمہوری ہوگا، اس کے مطابق ایک آدمی برس اقتدار آئے اور آتے ہی وہ یہ کہے کہ میں تو اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں، میں نہ اس کو چھوڑوں گا نہ میں اس کو چھوڑوں گا، اور اگر احترام کی بجائے آپ جو ہے اسے ختم کرنے کے درپے ہوں تو کیا آپ کوئی انقلاب لے کے آئے تھے؟ سعودی عرب گئے، وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ سعودی عرب کا قانون بڑا ٹھیک ہے، وہاں میں تو 1 منٹ میں بندے کو پھانسی لگا دیتے ہیں، اگر مجھے بھی ایسا اختیار مل جائے تو میں بھی 500 بندوں کو پھانسی لگانا چاہتا ہوں۔ چائنا کا نظام انہیں بڑا پسند تھا، لیکن خود بغل میں جو ہے وہ فرا گوگی تھی، پنکی پیر تھی، چار سال تک ابھی یہاں پہ ایک مقرر نے فیصل آباد کے حوالے سے کوئی 8-10 منصوبوں کا نام لیا، میں یہاں پہ 15-20 منصوبوں کا نام لے سکتا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہاں پہ جو ہے وہ تکمیل ہوئے، اور فیصل آباد جسے بہت بڑا گاؤں کہا جاتا تھا وہ ایک شہر میں ٹرانسفارم ہوا۔ پچھلے 4 سال میں مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ کون سا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا یا کون سا جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ یہاں پہ میٹرو جو ہے وہ بننی چاہیے یا اس کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے 3 میٹنگ بلائی کہ فیصل آباد کو میٹرو دینی، لیکن فیصل آباد کا کوئی روٹ جو ہے کہ جو پورے شہر کو کور کرے وہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئی، تو ہم نے پھر ایکسپریس وے جو ہے جو کہ موٹر وے کو شہر کے اندر لے آیا، تو ہم نے پھر کہا کہ جی آپ ایکسپریس وے جو ہے وہ ہمیں دے دیں، اور یہ ایکسپریس وے کا جو ہے وہ منصوبہ مکمل ہوا۔ میں خواجہ شہاد رضا سکہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ اب بھی شہر کے لوگ، شہر کے تاجر جو ہر وقت شہر میں رہتے ہیں، ان سے بڑا آرکیٹیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ آپ آج بھی اس کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی، آپ ایک روٹ کا تعین کریں جو کور کرے جو ہے وہ شہر کو۔ انشاءاللہ تعالی میٹرو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں دے گی فیصل آباد۔
4 سال میں کوئی ترقیاتی کام فیصلہ آباد کیا، پنجاب کیا، پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک ہی بات پہ زور کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں۔ نیب میں میاں نواز شریف سے لے کے میرے تک ایسے مقدمات، ایسی انکوائریز کی گئی جو عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے، عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینک دی کہ یہ کون سے کیس ہیں۔ اگر کوئی کرپشن کا کیس کسی کے خلاف نہیں بن سکا تو میرے خلاف ایک ایسا کیس بنا دیا جسے کسی نے تسلیم نہیں کیا، ان کے اپنے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ہم نے فیس کیا۔ مجھے جس دن گرفتار کیا، رات وہاں پہ رکھا ایک تھانے میں، اور میرے ساتھ کسی نے بات تک نہیں کی۔ اگلے دن صبح پیش کیا تو پتہ چلا وہاں پہ عدالت میں کہ جی یہ ایک توڑا ہے ہیروئن کا 15 کلو کا، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا۔ میرے وکلاء وہاں پہ جو تھے انہوں نے کہا کہ رانا صاحب یہ تو بہت زبردست کیس پڑ گیا آپ کے اوپر، اس کی تو سزائے موت ہے۔ یہ انہوں نے 3 گواہ رکھے ہیں، یہ اگلی تاریخ پہ 1-2 تاریخ ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ میں باہر آیا، میڈیا وہاں پہ سامنے تھا۔ میں نے میڈیا کے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف یہ کیس بنایا ہے اور جس مقصد سے بنایا ہے، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میں کل گرفتار ہونے سے پہلے 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ تھا۔ آج میں 1000% ہوں اللہ کے طرف۔ یہ لوگ جو دوسروں کے خلاف کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت کے کیس بناتے رہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے کیسز، کسی میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے سزا ہے، کسی میں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سزا ہے، تو اس کے اوپر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی باہر بھاگ گئے ہیں اور کہتے ہیں جی رو رہے ہیں جی ہمارے ساتھ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ او بھئی ہمیں تو آپ نے ناکردہ، یعنی اگر بات تو یہ نا کہ ہم نے اگر کچھ کیا ہوتا، آپ نے تو 9 مئی کیا ہے، آپ نے پاکستان کے دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے برسائے۔ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی، آپ نے ان کی حرمت کو، ان کی عزت کو پامال کیا۔ کرنل شیر خان، جس کے جسد خاکی کو انڈیا کے جنرل نے سلوٹ کیا کہ یہ اتنا بہادر سپوت ہے کہ جس نے 48 گھنٹے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے پورے یونٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ لڑا ہے۔ آپ اس کے مجسمے کو زمین پہ گرائیں اور جوتے ماریں، اور آپ دفاع کے سب سے بڑے آفیسر کو، جو ہندوستان کے ساتھ لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک سرحد کا محافظ ہے، اس کے گھر پہ چڑھ دوڑے، اندر داخل ہو کے لوٹ مار کریں اور آگ لگا دیں، اور پھر کہیں کہ جی نہیں یہ تو کسی نے کر دیا ہے۔ وہ جو ڈنڈے پہ وردی گھما رہا تھا، یہ جانے پہچانے ہیں۔
آپ نے تو یہ سارا کچھ کیا اور اس کے بعد آج تک آپ کو یا آپ کے لوگوں کو کسی کو جو ہے وہ 1 سال کی بھی سزا ابھی تک نہیں ہوئی. ہمارے تو قائد کو, ہمارے لیڈر کو آپ نے 7 سال اور 10 سال قید کی سزا کروائی. ہمارے قائد کی بیٹی کو, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس معاملے سے, یعنی جو اب عدالت نے جب اسے بری کیا, مریم نواز صاحبہ کو, تو انہوں نے کہا کہ جس جرم میں مدد کرنے یا اعانت کرنے پر اپنے والد کی انہیں سزا دی گئی ہے, وہ جرم تو ہوا ہی نہیں ہے. اور اسے بھی ایک خاتون ہونے کا بھی لحاظ دیکھا, اسے بھی 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. تو ہم نے تو ان چیزوں کو فیس کیا, آپ بھی کریں نا فیس, مقابلہ کریں. میں نے 6-7 ماہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. میں اسمبلی میں گیا تو میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کے گیا اور میں نے وہاں پہ اسپیکر صاحب سے کہا کہ جناب اسپیکر, یہ اوپر 99 نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے, میں دونوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اور یہ بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات کوئی کر نہیں سکتا, بھول چوک میں بھی ہو جاتی ہے بات کا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم فون اٹھاتے ہیں, کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی مدد کر دیں, کوئی رعایت کر دیں, اس کو چھوڑ دیں اس کو. میں نے کہا میری 25-30 سالہ سیاسی زندگی ہے, میں نے 25 سالوں میں کسی ہیروئن فروش, کسی منشیات فروش کی سفارش کی ہو, ایک فون تک کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب میرے اوپر نازل ہو. اور جو کہ میں نے نہیں کیا, تو پھر اگر یہ ظلم جن لوگوں نے کیا ہے کہ میرے اوپر 15 کلو صرف ہیروئن ڈالی, ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میں انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک چلا رہا ہوں جو ہیروئن جو ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے. افغانستان سے ہیروئن جو ہے وہ فیصل آباد آتی ہے, پھر فیصل آباد سے اسے لے کے میں لاہور پہنچاتا ہوں. یعنی وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ جب پنڈی بھٹیاں آتے ہیں تو وہ لاہور نہیں جاتے, وہ فیصل آباد آ جاتے ہیں, اور پھر فیصل آباد سے آگے میں لے کے جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ تعلق تو کیا, میں نے کبھی فون بھی کیا ہو تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو, اور اگر میں نے نہیں کیا, جو کہ نہیں کیا, تو پھر یہ ظلم جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے اس کے اوپر نازل ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت مسلط کرے. میرا کہنے کا دیکھیں سخت بات والی کون سی بات ہے. میں نے کہا کہ ہم نے ان کے ظلم کو فیس کیا, اور ہم نے جو بات کی اگر اللہ نے آج پوری کر دی ہے تو پھر ہمیں بات کرنے کا حق ہے. اس میں سختی والی بات کون سی؟ 4 سال تک اس طرح کا ماحول اس ملک میں رکھا, اوئے توئے کے کلچر کو فروغ دیا, سوشل میڈیا پہ ہر کسی کی جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ خراب کیا, کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا, کوئی ملک میں جو ہے وہ بہتر پالیسی نہیں اپنائی. تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا بھلا چلتا ملک جو 2017-18 میں کیا 65 روپے لیٹر پیٹرول نہیں تھا؟ کیا ڈالر جو ہے وہ 107-8 روپے کا نہیں تھا؟ چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کی نہیں تھی,
اور یہی دوسری چیزوں کی قیمت تھی. اور 2013 میں جب لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے عذاب تلے یہ ملک جو ہے یہ اسی حال میں تھا جس حال میں آج ہے، اس وقت بھی دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اس وقت بھی میاں نواز شریف نے آ کے قوم سے کہا کہ میرے اوپر آپ اعتماد کریں، اور اگر یہ ہو چکا تھا اور پاکستان خوشحالی کے ٹریک پہ آ گیا تھا تو پھر یہ جو سازش ہوئی یہ پھر کیوں کی گئی؟ اور یہ سازش جو ہے بظاہر تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے خلاف کی گئی، لیکن دراصل یہ پاکستان کے خلاف تھی اور اس سے پاکستان کا نقصان ہوا. اور 4 سال تک یہ حالات اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے. اس کے بعد عدم اعتماد ہوا. عدم اعتماد کے بعد جو حکومت آخری سال کی ہمیں ملی، ایک تو یہ ہے کہ ایک حکومت بنے وہ 4 سال بھی اسے ملتے ہیں. آخری سال جو 5واں سال ہے وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے. اچھی بھلی مضبوط حکومت بھی آخری سال میں کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو جو حکومت بنے ہی الیکشن ایئر میں وہ کہاں پہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہے. اور پھر دوسرا، اس نے جو فتنہ اور جو فساد کا ماحول 4 سال میں رکھا اسی ماحول کو کنٹینیو کیا. ابھی ہم نے جو ہے وہ میرا خیال ہے 21 اپریل کو جو ہے وہ کیبنٹ نے حلف اٹھایا، تو اس نے 2 دن بعد اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں 25 مئی کو، میں آ کے اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. جیسے اسلام آباد پاکستان کا نہیں، یہ کوئی انڈیا کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے. اس نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نہ کسی انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. اور پھر نہیں ملا اس کو، لیکن پورا سال اس نے ایک ہی کام رکھا. آج جلسہ ہے، اگلے دن جلوس ہے، پھر لانگ مارچ ہے، پھر شارٹ مارچ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر جلوس ہے، پھر ہنگامہ ہے. یعنی بالکل اس ملک میں 5 سال اس ملک کے ضائع کیے اور یہی ماحول جو ہے وہ رکھا، جس کے نتیجے میں آج ملک جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو اس سے پہلے بھی ہم نے غلطیاں تو کی ہیں. 12 اکتوبر 99 کو بھی ایسے ہی ہوا تھا. اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا کہ پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا تھا، پاکستان نے سروائیو کیا تھا. پوری دنیا نے کہا تھا کہ خبردار اگر ایٹمی دھماکہ کیا، ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو ٹھیک کیے ہیں، وہ ایٹمی قوت بن گیا ہے. پاکستان میں ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے دنیا یہ تسلیم نہیں کر سکتی. امریکہ بہادر کے صدر کے 5 ٹیلی فون آئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں $1 ارب کے لیے پچھلے 8 مہینے ناک سے لکیریں نکلوائی انہوں نے ہماری کہ جی گیس پہ سبسڈی بند کریں، بجلی پہ سبسڈی بند کریں، پیٹرول پہ سبسڈی بند کریں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ 2 گنا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی تلے دب گیا. غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل کیا، وہ تو ناممکن ہو گئی. اور کیوں کرنا پڑا؟ اگر نہیں کرتے تو ڈیفالٹ ہو جاتے. ڈیفالٹ کرتے تو پھر آپ کے علم میں ہی ہے کہ پھر ملک کا شرازہ جو ہے وہ کس طرح سے بکھرتا ہے. اور یہ IMF کا معاہدہ کس نے کیا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا، اور کر کے جو ہے وہ پھر بعد میں اس کی وائلیشن کر کے چلا گیا تاکہ یہ ملک جو ہے یہ پھنسا رہے. اور سازش کا حال یہ ہے کہ اس کا اس وقت کا وزیر خزانہ جو ہے شوکت ترین، وہ یہ کہتا ہوا پکڑا گیا کہ جی اس طرح سے
بات کریں تاکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہیں معاہدہ نہ کر لے، پاکستان کو جو ہے وہ قسط نہ دے دے۔ تو ان حالات میں پاکستان کو دھکیلا گیا۔ آج میاں نواز شریف دوبارہ اس نے 21 اکتوبر کو لاہور کے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے عوام سے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک بہت بڑا جم غفیر، بہت بڑا جلسہ تھا۔ ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ آپ مینار پاکستان نہیں بھر سکتے، ہم نے 21 اکتوبر کو اللہ کے فضل سے پورا لاہور بھر کے دکھا دیا۔ تو میاں نواز شریف نے قوم سے ایک بار پھر یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ کو اپنے لیے نہیں کیا، یہ پاکستان کے لیے کیا ہے، قوم کے لیے کیا ہے، قوم کا وہ قرض اتارنے کے لیے کیا ہے جو میاں نواز شریف سمجھتا ہے کہ اس قوم کا میرے اوپر قرض ہے۔ اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے 3 بار جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ نے 13 میں میرے اوپر اعتماد کیا تھا، اس وقت آپ کے 2 مسئلے تھے، میں نے وہ 17 تک حل کیے، پاکستان کو خوشحالی کے ٹریک پہ لے کے آیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج میں پھر اس ملک اور قوم کے لیے، اپنے اوپر اس قرض کو اتارنے کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں، میری ٹیم، میری جماعت کے اوپر اعتماد کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ پاکستان کو اسی ٹریک پہ، جس ٹریک پہ وہ 2017-18 کو تھا، لے کے آؤں گا، تاکہ پاکستان دوبارہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ایک آپشن ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جس نے پچھلے 4-5 سال برباد کیا ملک کو، وہ اگر کر سکتا تو 4 سالوں میں کہیں کا کہیں لے جاتا ملک کو۔ اس نے تو وہ منصوبہ پاکستان کے مستقبل کا ضامن تھا، جو چائنا نے سی پیک کے ذریعے سے $40 ارب پاکستان میں خرچ کر کے پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانا تھا کہ ایک طرف کی دنیا دوسری طرف کی دنیا سے تجارت کرتی، اور پاکستان کو جو اس سے انکم ہوتی، یہ پاکستان کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے۔ اس نے تو اس منصوبے کو نہیں چلنے دیا، اس نے تو ہر معاملے کا اس نے کہا اس میں بھی کرپشن ہے، چائنا والوں کی انکوائری شروع کر دی۔ ایسے لیڈر کی ہی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر دنیا اعتماد کرے، جس کے کہنے پہ چائنا یا سعودی عرب یا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ جو پاکستان کی ضرورت ہو وہ پاکستان کو دینے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے پہ تیار ہو۔ تو وہ پاکستان میں اس وقت سینئر 3 جو ہے وہ لیڈر وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف۔ مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طبقے کا کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے، جماعتیں ساری اچھی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تاجروں کی ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی لیڈر ہے، اور تاجروں کی جماعت جو ہے وہ PMLN ہے، اور لیڈر ان کا نواز شریف۔ تاجر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں جگتا، بڑی سیدھی بات، کسی اور جگہ پہ نہیں جگتا، وہ اسی جماعت میں جگتا ہے۔
اور یہ میری میں سمجھتا ہوں اور اس وجہ کی بھی آپ نے مدد کرنی ہے. سکھا صاحب سمجھ گئے ہو نا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ جب یہ اعلان ہوتا تھا کہ میں 25 مئی کو آ رہا ہوں، تو پھر وہ مہینہ جو ہے وہ مجھے پھر اسلام آباد سے جو ہے وہ چھٹی نہیں ملتی تھی. وزیر اعظم کہتے تھے کہ یہ آپ ادھر بیٹھے اور یہ سارا انتظام کریں، اور وہ کوئی نہ کوئی تاریخ رہتی تھی. اگر 25 مئی گئی ہے تو پھر وہ اگست کی تاریخ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے 26 مئی کو کہا. اب یہ بھی بات سننے والی ہے، 29 مئی کو فوج کے سپہ سالار کی تعیناتی ہونی تھی. اس نے جو ہے وہ اکتوبر میں جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کیا، پھر راستے میں روک دیا، اور اس کی راول پنڈی پہنچنے کی تاریخ جو ہے وہ 26 نومبر رکھی، اور یہ کہا کہ میں انسانوں کا سمندر لے کے وہاں پہ جا رہا ہوں، میں بہا دوں گا ہر چیز کو. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی سازش فوج کو تقسیم کرنے کی. فوج ایک دفاعی ادارہ ہے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہے. اگر وہاں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو پھر میرا خیال ہے کہ آج ہم 3-4 ٹکڑوں میں بٹے ہوتے. تو اب ان چیزوں کے بعد کوئی یہ کہے کہ مجھے اب پوچھا بھی نہ جائے، میں یہ کہوں کہ جی میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جرم کروں اور اس کے بعد کہوں کہ جی مجھے نہ پوچھیں کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ کسی دنیا میں کسی ملک کا قانون ہے کہ ایک آدمی نے الیکشن لڑنا ہے تو اس لیے وہ جو بھی کرے اسے پوچھا نہ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کے کام جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ کیے گئے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی تو فوج کے خلاف باتیں کی تھی. میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی تھی گجرانوالہ میں، بالکل کی تھی، نکالیں وہ تاریخ سنیں. میاں نواز شریف نے اس میں آرمی چیف کا 3 بار نام لیا ہے. اگر ایک بار بھی صاحب نہ کہا ہو تو آپ ہمیں الزام دیں. انہوں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کا نام لے کے کہا کہ صاحب آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو پھر بعد میں جو آپ کو لائے تھے پھر آپ کا بندوبست انہوں نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا. اور آپ نے 9 مئی جو کیا ہے وہ بھی آپ نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں آپ سے کروایا. تو پھر جو کیا ہے وہ تو آپ کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایسے ہی مصروفیات یا بعض اوقات وہاں پہ انگیجمنٹس ہو جاتی تھی کہ اس وجہ سے میرا ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غلطی ہوئی اور مجھے معلوم نہیں جو ہے وہ حاضر ہوا تھا. اور انہوں نے ان کی بہت مہربانی ان کے ساتھ، آپ میں سے کچھ دوست بھی اس دن وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے اس دن میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمام دوستوں کو، آپ جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سکھا صاحب کے بہت ہی باوقار اور معزز ساتھی ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ سکھا صاحب کے دل میں بھی آپ کی اتنی قدر اور اتنی جو ہے وہ عزت ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان سب سے مشورہ کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنے گھر میں جو ہے وہ واپس آؤں گا. میں اس طرح سے اکیلا جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو اس دن یہ طے ہوا تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کا طے ہو گیا تو اس کو آپ تھوڑا سا لیٹ کر لیں تاکہ ہم اسے الیکشنز کا جب گہما گہمی ہوگی تو اس موقع پہ ہم آپ سے جو ہے وہ یہ اعلان کروائیں گے، جس سے ہمیں الیکشن کمپین میں بھی جو ہے وہ مدد ملے گی.
تو میری آج آپ سے سکھا صاحب آپ سے بھی اور آپ کے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اب الیکشن میں ٹوٹل 15-16 دن رہتے ہیں، تو آپ بہت با اثر لوگ ہیں، آپ سارا دن اپنے کاروبار میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں نے جو گزارشات معروضات کی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، ہر بات جو ہے بلا خوف تردید ہے کہ جو ہوا ہے، تو آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، میاں نواز شریف کی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ اور پھر ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے 13 میں یہ کر کے دکھایا ہے، ہم یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے۔ میاں نواز شریف کو صرف جو ہے وہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، اس نے اس سے پہلے بھی کر کے دکھایا اور اب بھی کر کے دکھانے کی بات وہ کر رہا ہے، اور یہ ضرورت ہے اس وقت ملک کی۔ تو اس کے لیے آپ اپنا جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے پورے پنجاب اور پاکستان میں اور آپ کی کاوشوں سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام امیدواران فیصل آباد میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، یقین ہے آپ کی اس حمایت کی بنیاد کے اوپر جب روٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگ بھی گھر کو واپس لوٹنا شروع ہو جائیں تو پھر گھر کی خوش بختی ہی ہوتی ہے، پھر گھر میں جو ہے وہ بہار کی آمدی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا وقت آ جائے تو پھر کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مرکز اور صوبے پنجاب میں حکومت بنائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے تمام مطالبات کو، فیصل آباد کے ترقیاتی کاموں کو جو ہے وہ انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پہ ہم کریں گے۔ لیکن سکھا صاحب آپ نے ایک بات رکھنا ہے کہ آپ نے ہماری مصروفیت ہو جو بھی ہو، لیکن آپ نے جو ہے وہ ناراض ہو کے ایک جگہ پہ علیحدہ ہو کے نہیں بیٹھنا، آپ نے رابطہ نہیں ختم کرنا، آپ رابطے میں رہنا ہے۔ جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تسی چڑھ کے رہنا، سانوں ویکھ کے سانوں خوشی ہوئے گی، کدی بیزاری کا اظہار نہیں ہوئے گا، لیکن یہ کہ تہاڈا کام ہے کہ اگر ایک باری آیا گل نہیں بڑی تو دوسری باری آؤ، تیسری باری آؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ تعلق بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑے کام کوئی اگے غلطی کوتاہی نال نہیں ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہون گے۔ تو ہون میری تانوں یہ سکھا صاحب گزارش ہے کہ سب کی حمایت کرنی ہے، تمام امیدواراں دی، جس وجہ تو ناراض ہوئے سی وہی بھی حمایت کرنی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ مگر چڑھ کے رہن گے کدی نہیں بولیں گے۔